الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء۔ اس باب پر ایک سبق ہو چکا۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ ائمہ مجتہدین میں اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں کہ پانی نجس کب ہوتا ہے۔ اس میں مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ کا اختلاف ہے، اور حنابلہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک پانی کے احد الاوصاف متغیر نہ ہوں، وقوع نجاست سے پانی نجس نہیں ہوتا، خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے فرمایا کہ پانی وقوع نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، مگر جبکہ وہ کثیر ہو تو نجس نہیں ہوتا، اور کثیر کی مقدار ان حضرات کے نزدیک قدر قلتین ہے، قلتین یا اس سے زیادہ پانی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جاتا ہے، مگر جبکہ وہ کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا، اور کثیر کی مقدار مسلک حنفی میں کوئی متعین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو مبتلا بہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تفصیل دردہ وغیرہ کی اس سے پہلے کی گفتگو میں آ چکی۔ آج ائمہ ثلاثہ کے استدلال پر دھیان دینا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک پر استدلال بیر بضاعہ کی حدیث سے کیا ہے، جو آج آپ کا سبق ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ نے پوچھا انتوضأ من بیر بضاعہ، کیا ہم بیر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں؟ وَهِيَ بِيرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، جبکہ اس میں حیض کے چیتھڑے، کتوں کے گوشت، گندی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں بنا سکتی۔ اس حدیث سے اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو لگے گا کہ مالکیہ کا استدلال تام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ مالکیہ کے استدلال میں 2 جزو تھے۔ ایک تو یہ کہ پانی وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا، قلیل ہو کہ کثیر، اور دوسرے یہ کہ جب اوصاف بدل جائیں تو نجس ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں علی الاطلاق پانی کے
نجس نہ ہونے کی بات کہی گئی، عدم نجاست علی الاطلاق کا قول پایا جاتا ہے اس میں۔ تغیر اوصاف کی قید کے ساتھ مقید کرنا اس روایت میں کہیں مذکور نہیں ہے، لہذا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مالکیہ کا استدلال اس روایت سے مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اسی روایت پر صرف ان کا مدار ہے تو پھر تو تغیر اوصاف کی صورت میں بھی پانی نجس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ تغیر اوصاف کی قید کے ساتھ اس روایت کو مقید مانتے ہیں۔ اب جب مالکیہ سے اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے کہ آپ کا استدلال تام نہیں ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں تھوڑی زیادتی بھی وارد ہے، کچھ اضافہ وارد ہے۔ اس دوسری حدیث سے ترمذی کی اس روایت کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے جو بیر بضاعہ ہی کے متعلق ہے، اس سے ہم نے استدلال کیا۔ وہ حدیث دارقطنی نے حضرت ثوبان اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے نقل کی۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو امامہ کی سند سے بیان کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ ان الماء طہور لا ينجس شیء الا ما غلب على طعمه او لونه او ریحه۔ اس میں الا ما غلب على طعمه او لونه او ریحه، اس میں تغیر اوصاف کی قید کا ذکر ہے، لیکن مالکیہ کے اس مستدل کا اور اس روایت کا جواب حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں بہت تفصیل سے پیش کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں رشدین ابن سعد نامی ایک راوی ہے اور وہ متروک ہے۔ چنانچہ امام دارقطنی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود یہ فیصلہ بھی تحریر فرمایا کہ لا یثبت ھذا الحدیث، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا اوصاف ثلاثہ کے عدم تغیر سے حدیث کو مقید کرنا کسی صحیح روایت کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو اسی روایت سے جو روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچ رہی۔ اب پھر مالکیہ سے ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے تغیر وصف کی قید کا اضافہ کہاں سے کیا ترمذی کی اس روایت میں لا ينجس شیء میں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے تو ان کا یہ اضافہ اور ان کی یہ تقیید کسی قانون اور اصول اور قیاس کی بنیاد پر ہوگی۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مالکیہ کو قیاس وغیرہ کی بنیاد پر اصول وغیرہ کی بنیاد پر اس تقیید کی گنجائش ہے اور وہ کر سکتے ہیں، تو احناف و شوافی بھی لا ينجس شیء کے مضمون میں کوئی دوسری قید کسی شرعی اصول سے بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا حدیث قلتین کی وجہ سے اگر شوافی نے اور مستدلات حنفیہ کی وجہ سے حنفیہ نے اگر لا ينجس شیء کے مضمون میں کوئی قید بڑھائی ہے کہ پانی نجس نہیں ہوتا لیکن بعض صورتوں میں نجس ہو جاتا ہے، اگر ایسی کوئی قید ان حضرات نے بڑھائی ہے تو یہ قید بھی معتبر ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے
جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تھا وہ پیش کیا گیا۔ تھوڑی سی بات حدیث بیر بضاعہ کے متعلق اور بھی آپ کو جاننی۔ اب تک آپ نے یہ جانا ان الماء طہور لا ينجس الشیء، یہ علی الاطلاق علی العموم معتبر نہیں ہے، بلکہ اس میں کسی قید کا لحاظ ملحوظ ہے، کوئی قید اس میں ملحوظ ہے۔ مالکیہ نے تغیر اوصاف کی قید لگائی اور احناف و شوافع نے اس میں قلیل و کثیر کی قید لگائی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو یہاں بظاہر کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، جبکہ سائل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں حیض کے چیتھڑے ڈالے جاتے ہیں، گندگیاں ڈالی جاتی ہے، مردار کتوں کے گوشت اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی گندگیوں کے باوجود یہ پانی پاک کیسے، قابل استعمال کیسے؟ تو شارحین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھ کر عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے قرائن کی وجہ سے یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک قرینہ یہی ہے کہ حجاز میں پانی کم ہوتا تھا، اس زمانے میں خصوصیت سے اسباب و آلات نہیں تھے تو سوکھا ہوتا تھا، پانی کی کمی ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی کنواں وغیرہ کہیں موجود ہے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ صحابہ کرام اس کنویں میں گندگیاں ڈال کر اس کا پانی خراب کر دیتے ہوں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کفار کی حرکت رہی ہوگی، منافقین کی رہی ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ اور اس کے استعمال کا مسئلہ جس طرح وضو اور غسل سے، اسی طرح کھانے پینے اور انسانی ضروریات سے بھی ہے، بلکہ انسانی ضروریات سے اس کا تعلق زیادہ ہے۔ اور ظاہر سی بات گندگی کو گندگی ہر کوئی کہتا ہے، اور اس سے ہر کوئی بچنا انسانی فریضہ سمجھتا ہے، انسانی لازمہ سمجھتا ہے۔ تو اب یہ بات عقل کے قرین نہیں ہے، قیاس کے قرین نہیں، قریب نہیں کہ کفار اور مشرکین بھی پانی کے اس کنویں کو اس طرح گندا کرتے رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کنویں میں اتنی گندگیاں ڈالی جائیں گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کنویں کے پانی میں تغیر نہ آوے، یقیناً تغیر آتا ہوگا۔ اب جب پانی میں اس کے اوصاف میں تغیر آ گیا، رنگ، بو، مزہ وغیرہ میں، تو پھر یہ الماء طہور لا ينجس الشیء خود اپنی صورت واقعیہ کی بنیاد پر تغیر والا پانی ہوا، متغیر الاوصاف پانی ہوا۔ اب جب اس متغیر الاوصاف ہے اور حدیث اس کو لا ينجس الشیء بتا رہی ہے تو پتہ چلا کہ مالکیہ نے جو کہا تھا کہ تغیر اوصاف کی بنیاد پر پانی نجس ہو جائے گا، ناقابل استعمال ہوگا، اس کی تردید ہوتی ہے اس روایت سے، یعنی حدیث بیر بضاعہ سے، نہ کہ اس کا اس بات۔ اب اس حدیث کے تعلق سے ایک آخری بات ہمیں یہ جاننی ہے کہ پھر اس روایت کا مضمون ہوا کیا کہ اس میں حیض کے چیتڑے وغیرہ ڈالے جاتے تھے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا ينجس الشیء ان الماء طہور لا ينجس الشیء۔ اس کا جواب یہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات حنفیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں صحابہ کرام کا یہ سوال نجاستوں کے مشاہدے پر نہیں تھا، بلکہ نجاستوں کے اوہام پر تھا، خطرات پر تھا۔ یعنی
یوں کہہ لیجئے کہ وقوع پر نہیں تھا، امکان پر تھا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھا نہیں کہ اس میں واقعی گندگیاں پڑی ہیں، بلکہ صرف صحابہ کرام کو امکان تھا، وہم تھا کہ کنواں نشیب میں ہے اور چاروں طرف آبادی ہے تو نجاستیں ادھر ادھر سے اڑ کر بہہ کر آتی ہوں گی، شاید اس بنیاد پر سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع وسوسہ کے لیے علاج کے طور پر یہ کہہ دیا کہ جب تک تم کو مشاہدہ نہ ہو، محض وہم کی بنیاد پر اللہ کے پاک پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ دوسری توجیہ اس حدیث کی اس طرح کی گئی ہے کہ یلقا فیہ الحیض کی تفسیر ہے کان یلقا فیہ، یعنی کسی زمانے میں اس میں گندگیاں ڈالی جاتی تھی، اب نہیں ڈالی جاتی تھی، لیکن وہی پچھلے قضیے کی بنیاد پر صحابہ کرام کے دل میں ایک وسوسہ تھا، ایک خیال تھا، اور اسی خیال کو بنیاد بنا کر کے ان حضرات نے سوال کیا تھا۔ تو گویا اس توجیہ کی بنیاد پر بھی نجاست کا وقوع یقین کے درجے میں نہیں پایا گیا، نجاست کا صرف شک تھا، شبہہ تھا، وسوسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسہ کی راہ بند کر دی۔ اب وسوسہ کی راہ بند کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جب تم کو یقین نہیں، اور آج کا یہ قصہ نہیں اس بنیاد پر کہ اس میں حیض کے چیتڑے ڈالے جاتے، گندگیاں ڈالی جاتی، تو ماضی کی حالت کو بنیاد بنا کر آج کوئی حکم لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پانی اپنی طبع کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ امام طحاوی نے تو اس حدیث بیر بضاعہ کے پانی کے پاک ہونے کی ایک اور وجہ بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی اصل میں جاری تھا۔ ایک روایت انہوں نے پیش کی اس میں امام طحاوی نے کہ انہا کانت سیحا تجری یستقی منہ البساتین، یہ پانی جاری تھا، باغات کی سے سینچائی کا کام لیا جاتا تھا۔ اگرچہ کہ اس پر کچھ سوال جوابات بھی ہوئے ہیں، مگر امام طحاوی اپنی اس توجیہ سے اور سوال کے بعد جواب دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کنواں جاری تھا اور اس میں یہ چیزیں ڈالی جاتی تھیں تو جاری پانی میں نجاست پڑ جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی پانی کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ آپ کے برتن میں آ گیا یا ہاتھ میں آ گیا اور اس میں اس نجاست کا کوئی اثر دکھ رہا ہے تو وہ تو ایک مخصوص مفرز حصہ، الگ کیا ہوا حصہ، اتنا تو ناپاک ہوگا۔ باقی بہتی ہوئی دھار میں جو پانی ہے اور پانیوں کے بیچ پانی جو سب ایک ساتھ ہے اور وہ بہہ رہا ہے تو ایسا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کنویں کی یہی صورتحال تھی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی حدیث بیر بضاعہ کی شرح، جس کے بارے میں یہاں حدیث سنائی گئی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ھذا حدیث حسن وقد جود ابو اسامہ ھذا الحدیث فلم یروی احد حدیث ابی سعید فی بیر بضاعہ احسن مما روا ابو اسامہ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی سعید۔ فرمایا اس میں اور دوسری بھی ہے، اس باب میں ابن عباس، عائشہ اور دوسرے لوگوں سے بھی روایتیں ہیں، مگر جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے، اور غیر صحیح 2-3 روایتوں کا ہم نے پتہ آپ کو دارقطنی اور ابن ماجہ وغیرہ کے حوالے سے دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔